بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر کتاب باقر العلوم علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کی 5ویں نشست میں اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پارٹ نمبر 5 میں ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں تھوڑا بہت اس کے حوالے سے ہیڈنگ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نشر علوم، حصول علم کی ترغیب، طالب علموں کا احترام، قاریان قرآن کی مرجع و ماوا، قاریان قرآن کے مرجع و ماوا، پھر ہے غلاموں کو آزاد کرنا، امام کی عبادت و تقوی کے حوالے سے ہم بھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا جانیں گے؟ قصیدہ فرزوق ہے یا فرزدق، فیر زال زے دال قاف، اور اس کے بعد پھر وہ قصیدہ ہے، اس کا ترجمہ ہے شاید اس میں، وہ بھی ہم جانیں گے، اچھی طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ پھر کائنات کا دکھی ترین انسان اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیتیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہم اس نشست میں امید ہے مکمل کر لیں گے۔ جو کچھ رہ گیا وہ اگلی ریڈنگ کے پارٹ میں، اور اگر یہ سب بھی کر لیا تو اس سے آگے کبھی پڑھ لیں گے۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سب سے پہلے نشر علوم۔ واقع کربلا اور شام کی قید و بند سے آزادی کے بعد امام علیہ السلام نے امت اسلامیہ میں علوم کے پھیلانے پر بھرپور توجہ دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے صرف علم فقہ اور علم حدیث کی نشر و اشاعت پر ہی سارا زور نہیں دیا تھا، اس کے علاوہ اخلاق، آداب، فلسفہ و حکمت کی تعلیم پر بھی توجہ دی تھی۔ آپ نے اسلامی فکر کے دامن کو علم و حکمت اور آداب سلوک سے لبریز کیا۔ آپ علیہ السلام کا رسالت الحقوق، آپ علیہ السلام کی تعلیمی مساعی، میم سین الف عین چھوٹی یہ تعلیمی مساعی کا بہترین شاہد ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی تعلیمات اور کردار کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو 4 چاند لگائے تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حصول علم کی ترغیب۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مسلمانوں کو حصول علم کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ جان لیتے کہ طلب علم کے کیا فوائد ہیں تو یقیناً وہ علم کو تلاش کرتے، خواہ انہیں سمندر میں بھی کیوں نہ عبور کرنا پڑتا اور خواہ جان کا خطرہ ہی کیوں نہ مول لینا پڑتا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو علم کی نشر و اشاعت کا حکم دیا اور فرمایا کہ طالب علموں پر تشدد نہ کرنا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اچھے طریقے سے لوگوں کو تعلیم دی اور ان پر تشدد نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا مزید فضل عطا کرے گا، اور اگر تم نے اپنے علم کو مخفی رکھا اور طالب علموں پر ظلم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ تم سے علم اور اس کے حسن کو سلب کر لے اور لوگوں کے دلوں سے تمہارا مقام گرا دے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے طالب علموں کا احترام۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام طالب علموں پر خصوصی شفقت کیا کرتے تھے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور جب کوئی طالب علم آپ علیہ السلام کے پاس آتا تو اسے خوش آمدید کہتے تھے اور اس سے فرماتے تھے کہ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید، کہ فرماتے تھے وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے والد ماجد جب طالب علموں کو دیکھتے تو انہیں اپنے قریب جگہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ انورٹڈ کاما کہ تمہیں خوش آمدید ہو، تم علم کے امانت دار ہو، اگرچہ تم چھوٹے ہو مگر کل تم قوموں کے بڑے سمجھے جاؤ گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ریڈنگ کا آغاز ہم نے پیج نمبر 70 سے کیا تھا اور اب ہم پیج 72 پر آ گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے قاریان قرآن کے مرجع و ماوا۔ قاریان قرآن ہمیشہ آپ علیہ السلام کو گھیرے رہتے تھے، وہ آپ علیہ السلام سے جدا نہ ہوتے تھے اور ہر وقت ان کے پاس لکھائی کا سامان ہوتا تھا اور امام علیہ السلام کی زبان سے برآمد ہونے والے علوم و معارف اور آداب کو لکھا کرتے تھے۔ سعید رضی اللہ بن مسیب کا بیان ہے کہ حافظ قرآن اس وقت تک حج کے لیے مکے سے روانہ نہ ہوتے تھے کہ جب تک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام روانہ نہ ہوتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام روانہ ہوتے تو 1000 قاریان قرآن آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوتے تھے، اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83۔ اگلی ہیڈنگ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنا۔
لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام غلاموں پر انتہائی شفقت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ علیہ السلام غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے اور ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام محسوس کرتے کہ یہ لوگ تربیت حاصل کر چکے ہیں تو آپ علیہ السلام انہیں آزاد کر دیتے تھے اور ہر ایک کو معقول رقم بھی دیتے تھے تاکہ وہ شریفانہ کاروبار بھی کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے بہت سے غلاموں کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام انہیں اچھا کھانا کھلاتے تھے اور عمدہ لباس پہناتے تھے اور انہیں اسلامی علوم و معارف کا درس دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت پا کر ان میں سے مشہور علماء پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام کے شاگردوں نے بھی عالم اسلام میں علمی تحریک روشناس کروائی تھی، اور یہی موالی ولائے اہل بیت علیہ السلام سے سرشار تھے، اور انہوں نے اپنے معاشرے میں محبت آل محمد علیہ السلام، محبت آل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کیا، اور بنی امیہ کو حکومت کے خاتمے میں بھی آپ علیہ السلام کے پروردہ افراد نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور ان لوگوں نے پوری امت کو یہ سبق دیا تھا کہ خلافت و امامت حق اہل بیت علیہ السلام ہے، اور جو ان سے چھینا گیا ہے یہ وہ حق ہے۔ اسی لیے امت کا فریضہ ہے کہ وہ آل محمد علیہ السلام کو ان کا حق واپس دلائے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب پیج 73 پہ ہم آ گئے۔ امام علیہ السلام کی عبادت و تقوی، اس حوالے سے لکھا ہے کہ عبادت و تقوی میں آپ علیہ السلام کو اس امت کے راہبوں میں سے تصور کیا جاتا تھا، اور کثرت سجود کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذی صفنات کہا جاتا تھا۔ ہجے کرتی ہوں، زال چھوٹی ہے، الف لام سے فے نون الف تے کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر گٹے پڑ جاتے تھے جنہیں آپ علیہ السلام کچھ عرصے بعد کٹواتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو متہجد یعنی بریکٹ میں لکھا ہے تہجد گزار، زین العابدین اور سید الساجدین علیہ السلام بھی کہا جاتا تھا۔ حوالہ ہے الدر النظیم صفحہ نمبر 179۔ ہجے کر دیتی ہوں کتاب کے نام کا، الف لام دال رے، الف لام نون زوئے یہ میم، اور صفحہ نمبر 179 لکھا ہے یہ القاب آپ علیہ السلام کی کثرت عبادت پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی خدا خوفی اور اخلاص کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام وضو کرتے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے اہل خانہ عرض کرتے وضو کے وقت آپ علیہ السلام کی کیا حالت ہو جاتی تھی، تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اچھا، یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، درر الابکار فی وصف الصفوت الاخیار، قلمی نسخہ مکتب الحکیم، یہ پورا حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ امام علیہ السلام بے انتہا عبادت میں مصروف تھے، اور شب خیزی کی وجہ سے رنگ زرد پڑ گیا تھا، اور گریا بکا کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اور پیشانی پر کثرت سجود کے نشان تھے، اور قیام کی وجہ سے پاؤں متورم تھے یعنی ورم تھا۔ والد کی یہ حالت دیکھی تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صبر نہ کر سکے، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بدستور عبادت میں مصروف رہے۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی چیخیں بلند ہوئیں تو آپ علیہ السلام اپنے فرزند کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک کتابچہ پڑا تھا جس میں امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت لکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کتابچے کو پڑھا اور پھر یہ کہہ کر اسے رکھ دیا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے برابر کون عبادت کر سکتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پورے اخلاص عمل اور قلب کی گہرائیوں سے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے اور دنیا و مافیہ کے جملہ خیالات کو دل و دماغ سے نکال دیتے تھے۔ اب ہم آگے پیج 74 پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد ماجد کی عبادت کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے والد کا دستور تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہوتے تو آپ علیہ السلام دنیا کی کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اور کسی بھی آواز کو نہیں سنتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نماز میں مصروف تھے کہ آپ کا ایک بچہ گر گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اہل پردہ چیخے چلائے بچے کے ہاتھ کو باندھنے کے لیے
طبیب کو لایا گیا۔ اس نے بچے کے ہاتھ پر پٹی باندھی، بچہ درد سے چیخ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نماز ختم کی اور بچے کے ہاتھ پر پٹی دیکھی اور بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا معاملہ کیا ہوا؟ تو گھر والوں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام کو علم ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کی عبادت کی کثرت کو اہل خاندان نے دیکھا تو انہیں ڈر لاحق ہوا کہ خوف خدا کی وجہ سے کہیں آپ کا جگر پھٹ نہ جائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح آپ علیہ السلام کی عبادت کم کروائیں، لیکن آپ نے کسی کی نہ سنی۔ حوالہ ہے الدر العظیم، صفحہ نمبر 179۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے میرے والد کی عبادت کو دیکھا تو بی بی سلام اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ کے پاس گئیں اور ان سے فرمایا کہ اے صحابی رسول، تم لوگوں پر ہمارے کچھ حقوق ہیں۔ تم پر ہمارا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر تم لوگ ہم میں سے کسی کو دیکھو کہ وہ عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے تو اسے زندہ رہنے کی دعوت دو۔ تو آپ علیہ السلام وارث حسین علی بن الحسین علیہ السلام کو دیکھیں۔ عبادت کی وجہ سے آپ کی ناک زخمی ہے اور آپ علیہ السلام کی جبین مبارک گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر گٹے سے پڑ گئے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام کو محراب عبادت میں دیکھا جو کہ عبادت کی وجہ سے نحیف و نزار ہو چکے تھے اور اطاعت نے ان کو تھکا دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ آگے بڑھے اور امام علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نہیں جانتے کہ خدا نے جنت کو آپ کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے پیدا کیا اور دوزخ کو آپ علیہ السلام کے منکروں اور دشمنوں کے لیے بنایا گیا ہے، آپ اس کے باوجود اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جد امجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی کمزوریاں دور کر دی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے عبادت کی محنت کو ترک نہیں کیا تھا۔ میرے والدین ان پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں اور پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو ایسا کرنے کی کیا پڑی، جب کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی پچھلی کمزوریاں دور کر دی ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں عبد شاکرانہ نہ بنوں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور یہاں پہ انورٹڈ کاما وہ گفتگو ختم ہوئی۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کسی طور بھی اپنی عادت چھوڑنا پسند نہیں کرتے تو انہوں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان پر رحم کریں، آپ علیہ السلام کے صدقے میں بلائیں دور ہوتی ہیں اور بیماریوں سے شفا طلب کی جاتی ہے اور آپ علیہ السلام کے وسیلے سے بارشیں برستی ہیں۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کو اپنے فیوز و برکات سے محروم نہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابی محترم، میں ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر پوری زندگی عمل کرتا رہوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ مایوس ہو کر اٹھے اور عرض کیا کہ اولاد انبیاء علیہ السلام میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اللہ کی قسم، ذریت حسین علیہ السلام یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے افضل ہے۔ اولاد حسین علیہ السلام میں وہ بھی ہے اور جو ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما میں جو ہے یہ گفتگو ختم ہوئی۔ حوالہ ہے الامام زین العابدین، صفحہ نمبر 72-73 اور احمد فہمی مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اہل عرفان بیان کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اہل تقوی و انابت کے امام تھے۔ آپ علیہ السلام عبادت میں بے مثال تھے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت اخلاص کا مرقع تھی۔ کسی بھی خدا پرست کے متعلق اقبال علی اللہ، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے اقبال اللہ، میرے خیال یہ اقبال اللہ
کہ اتنے واقعات نہیں ہیں جتنا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، یہاں پر ہے صفحہ نمبر 76، لکھا ہے صدقات اور بھلائی۔ اس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کمزور اور ضعیف انسانوں کے لیے انتہائی شفیق تھے۔ آپ علیہ السلام مساکین و غربا پر بڑے مہربان تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی ذات اور اپنے خاندان پر فقر و فاقے میں مبتلا افراد کو ترجیح دیتے تھے۔ مورخین نے بالاجماع لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے وقت روٹیوں کی بوری اٹھاتے اور غربا میں صدقہ کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے انورٹڈ کاما کہ پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا، حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مدینہ منورہ میں 100 غربا کے گھروں کی کفالت آپ علیہ السلام کے ذمے تھی، اور یہاں پر بھی حوالہ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136 ہے۔ آپ علیہ السلام جب بھی کسی ضرورت مند کو صدقہ دیتے تو پہلے صدقے کو چوما کرتے تھے، پھر ضرورت مند کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ علماء نے اس فعل کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام اس طرح سے ضرورت مند افراد کو احساس ذلت و انکساری سے محفوظ رکھتے تھے۔ حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136۔ اگلی ہیڈنگ ہے قصیدہ فرزدق فیر زے دال قاف۔ ایک سال اموی بادشاہ حشام بن عبد الملک حج کے لیے آیا۔ اس نے دوران طواف حجر اسود کو بوسہ دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ وہ حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا۔ کعبے کے قریب ایک منبر نصب کیا گیا جہاں اموی خلیفہ بیٹھ گیا اور وہ لوگوں کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اتنے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام طواف کے لیے آگے بڑھے، اور جب آپ علیہ السلام حجر اسود کے قریب پہنچے تو حجاج بیت اللہ نے راستہ چھوڑ دیا اور امام علیہ السلام آرام سے آگے بڑھ گئے، اور آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حشام کے خوش آمدیوں نے اس سے کہا کہ آپ اس وقت کے حکمران ہیں، لیکن تعجب ہے کہ حاجیوں نے آپ کو حجر اسود تک راستہ نہ دیا۔ اس کے برعکس تمام حجاج نے اس حاجی کو راستہ دیا اور پورا مجمع اس کے سامنے کائی کی طرح سے چھٹ گیا ہے۔ آخر یہ بندہ خدا کون ہے اور لوگوں پر اس کا اتنا روب و دبدبہ کیوں ہے؟ تو حشام نے اپنی بے عزتی کو چھپانے کے لیے تجاہل عارفانہ سے کام لیا اور کہا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اس وقت اس کا درباری شاعر فرزوق، یہ یا تو فرزوق ہے یا فرزدق ہے کیونکہ واو اور دال ایک جیسے لگتے ہیں، تو درباری شاعر فرزوق کے پاس موجود تھا۔ اس کے نور ایمان نے دل میں چمک ماری اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں انہیں جانتا ہوں۔ حاضرین نے کہا کہ ابو فراس یہ کون ہے؟ فرزوق نے کہا کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں اور حشام بھی اس سے ناواقف نہیں ہے۔ اس وقت فرزوق نے فی البدی یہ قصیدہ کہا۔ اچھا سامعین، یہاں پر جو یہ قصیدہ ہے یہ 3 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی پیج 79 تک گیا ہے اور یہ عربی میں ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پہ قصیدے کا ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ وادی بطحا اس کے نشان قدم کو پہچانتی ہے، اور بیت اللہ اور مقام ہل، ہے لام ہے یہ اور ہے کے نیچے زیر ہے، مقام ہل اور مقام حرم اسے پہچانتے ہیں۔ یہ فرزند حسین علیہ السلام اور فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ اس سیدہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں جس کے وجود سے تاریکیاں ختم ہوئیں۔ یہ تمام بندگان خدا سے بہتر ہیں، یہ تقی نقی طاہر اور عالم ہیں۔ اور اے جود و کرم کا مقام پوچھنے والے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ کرم و سخاوت کہاں ہیں۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہی تو ہیں کہ جن کے قدم کی جگہ کو مکہ پہچانتا ہے اور خانہ کعبہ اور ہل و حرم اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ خدا کے بندوں میں افضل ہستی کے فرزند ہیں، یہ پرہیزگار پاک و پاکیزہ اور سردار ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں کہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پدر بزرگوار ہیں اور جن پر روز ازل سے خدا بند عالم درود و سلام بھیجتا ہے۔ اگر
رکن کعبہ اس آنے والے کو جان لے جو اس کا بوسہ لے رہا ہے تو وہ اس کے نشان قدم کا بوسہ لیتا ہوا گر جائے۔ یہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں کہ جن کے پدر بزرگوار حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کے نور ہدایت سے امتوں نے ہدایت پائی، جن کے چچا حضرت جعفر طیار علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہیں، جو رزم گاہ کے شیر ہیں، جن کی محبت کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو عالمین کی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور ان مرد میدان وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں کہ جن کی شمشیر میں دشمنان اسلام کے لیے عذاب ہے۔ جب انہیں قریش دیکھتے ہیں تو ان میں کہنے والا بول اٹھتا ہے کہ ان کی جواں مردی پر کرم کا خاتمہ ہوا ہے۔ قریب ہے کہ دیوار کعبہ کا رکن حجر اسود ان کے ہاتھوں کو پہچان کر پکڑے، اور جب کہ وہ اسے چومنے کے لیے آئیں۔ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے انہیں ضرر رساں نہیں، سارا عرب و عجم جانتا ہے کہ تو نے کس شخص کی عظمت کا انکار کیا۔ یہ ہستی عزت کی بلندی پر اس طرح چڑھی ہے کہ اس کے حاصل کرنے سے عرب و عجم کے مسلمان قاصر ہو گئے۔ وہ حیا سے نگاہ کو نیچا رکھتے ہیں اور ان کے سامنے ہیبت سے لوگوں کی نگاہ نیچی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ بات نہیں کی جاتی مگر جب کہ وہ خود مسکراتے ہوں۔ ان کی پیشانی کے نور سے اندھیرے میں اجالا آ جاتا ہے، جس طرح سورج کی روشنی سے رات کی تاریکی پھٹ جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں بید مشک ہے جس کی خوشبو ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، اور اس خوش جمال کے ہاتھ میں ہے کہ جس کی ناک اونچی ہے۔ انہوں نے سوائے تشہد کے لا کبھی نہیں کہا۔ اگر لا الہ الا اللہ میں لا نہ ہوتا تو ان کا لا نام بن جاتا۔ ان کے وجود کی کونپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخت کی وجود سے ہوتی ہے۔ ان کے جسمانی عناصر اور عادات و خصلت پاک و پاکیزہ ہیں۔ یہ قوموں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں جبکہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ وہ شیریں عادات رکھنے والے ہیں، ان کے پاس ساری نعمتیں شیریں ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی تو تمام لوگ کہتے ہیں، اور جب یہ کلام کرتے ہیں تو ان کے کلمات انہیں زینت بخشتے ہیں۔ اگر تو نہیں جانتا تو سن کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور انہی کے جد بزرگوار پر نبوت کا اختتام ہوا ہے۔ خدا نے ازل سے انہیں فضیلت دی ہے، ان کے شرف و بزرگی کے لیے قلم کو لوح پر چلایا ہے۔ ان کے جد بزرگوار وہ ہستی ہیں کہ سارے انبیاء کی فضیلتیں انہی کے لیے ہیں، اور ان کی امت کی وہ فضیلت ہے کہ تمام امتیں جس سے واقف ہیں۔ انہوں نے احسان سے تمام مخلوق کو گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق سے رنج و غم، محتاجی و افلاس جاتا رہا۔ ان کے دونوں ہاتھ مخلوق کی فریاد رس ہیں کہ جن کا نفع اور احساس عام ہے، اور جو اپنے فیوز کو جاری کرنا چاہتے ہیں، جن پر افلاس اور محتاجی نہیں آتی۔ یہ نہایت بزم عادت والے ہیں، ان کے جلدی کے کاموں میں کوئی خوف نہیں آتا۔ ان کی دو خصلتوں و بردباری اور کرم نے انہیں آراستہ و مزین کر دیا ہے۔ یہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، یہ تو مبارک خیالات والے ہیں، ان کے صحن وسیع ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دانا اور عقل مند نظر آتے ہیں۔ یہ اس گروہ میں سے ہیں کہ جن کی محبت دین و ایمان ہے، اور جن سے عداوت رکھنا کفر ہے، اور جن سے قربت رکھنا نجات کا باعث ہے۔ انہی سے محبت کی بدولت سخت سے سخت مشکلات اور سختیاں دور ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے نیکی میں زیادتی ہوتی ہے۔ خدا کے ذکر کے بعد فریضے میں انہی کے ذکر کا درجہ ہے، اور انہی کے ذکر پر اختتام ہے۔ اگر متقیوں کو شمار کیا جائے تو ان کے امام ہیں، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ روئے زمین پر بہتر کون ہے تو وہ یہی نظر آتے ہیں۔ جہاں یہ پہنچے ہیں وہاں کسی جوان مرد کے پہنچنے کی طاقت نہیں۔ کوئی قوم ان کی برابری نہیں کر سکتی، خواہ وہ سخاوت والے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب قحط کی تکلیف لوگوں کو بگاڑ دیتی ہے تو یہ باران رحمت ہو کر برستے ہیں۔ جب جنگ کا مارکا سرگرم ہوتا ہے تو یہ کوہ سلما کے شیروں کے
بیشے شیر ہیں اور مذمت ان کے صحن میں اترنے سے انکار کرتی ہے، اور ان کے ہاتھ عطا و بخشش میں بڑھے ہوئے ہیں، تنگی ان کے ہاتھوں کی فراخی کو روک نہیں سکتی، ان کے سامنے دونوں ہی برابر ہیں، خواہ مالدار ہوں یا نہ ہوں۔ وہ کون سے قبائل ہیں جو ان کی فضیلت کی وجہ سے کہ جس کا آغاز ہی فضل و کرم ہے ان کے غلام نہیں ہیں۔ جو خدا کو پہچانتا ہے وہ ان کی فضیلت کو بھی خوب جانتا ہے، اور امتوں نے دین کو انہی کے گھر سے پایا ہے۔ ان کے گھر قریش میں ہیں کہ جن سے آفتوں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور فیصلے کے وقت یہی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی اصل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام سید و سردار ہیں، جن کی شجاعت کی بدر گواہ ہے، اور احد کی گھاٹیاں شاہد ہیں، اور خیبر و خندق نیز فتح کے دن جنہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ معرکہ خیبر و حنین ان کی شجاعت کی گواہی دیتے ہیں، اور قریطہ میں وہ دن گواہ ہے جو سخت تھا اور جنگ کا غبار اڑ رہا تھا، اور بہت سے مواقع گواہی دیتے ہیں جو صحابہ پر مصیبتیں لائے ہیں، ان کو نہیں چھپایا جا سکتا، جیسے کہ دوسرے لوگوں نے ان واقعات پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ترجمہ قصیدے کا مکمل ہوا۔ لکھا ہے اس قصیدے کو سن کر حشام غصے میں آ گیا اور اس نے قصیدے کے اشعار کی روایت کو روک دیا اور کہنے لگا کہ کیا تو ہمارے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا؟ تو پھر ذوق نے کہا کہ اگر تمہارا حسب و نسب اور تمہارے آباء و اجداد ان جیسے ہیں تو میں آپ کی بھی اسی طرح سے مدح کرنے پر آمادہ ہوں۔ حشام اہل شام سے جس حقیقت کو چھپانا چاہتا تھا وہ حقیقت فرزدق نے حج کے مجمع میں ظاہر کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حشام نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام عنان عین نون عین الف نون مقام انعان میں فرزدق کو قید کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے 12,000 درہم فرزدق کو دینے کا حکم دیا اور کہلا بھیجا کہ اے ابو فراس، ہماری جانب سے عذر قبول کرو، اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو ہم اور زیادہ صلہ بھیجتے۔ وہ رقم فرزدق نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میں نے جو کچھ کہا ہے صرف اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کہا ہے، میں اس کے عوض مال دنیا نہیں لوں گا۔ امام علیہ السلام نے وہ رقم فرزدق کو واپس بھیج دی اور اپنے حق کی قسم دے کر فرمایا کہ انہیں قبول کرو۔ امام علیہ السلام کے اصرار پر فرزدق نے وہ رقم لے لی اور پھر اس نے زندان میں حشام کی ہجو لکھ ڈالی۔ اس ہجو کے 2 اشعار حسب ذیل ہیں، آئیے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ترجمہ میں لکھا ہے کہ کیا اس نے مجھے مدینے اور اس جگہ کے درمیان قید کر دیا جس کی طرف لوگوں کے دل معافی مانگنے اور توبہ کی غرض سے سفر کرتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی مجھے مکہ مدینے کے درمیان قید کر دیا، بریکٹ کلوز ہو گیا، اور اپنے سر کو پلٹتا رہتا ہے اور جو کہ کسی سردار کا سر نہیں ہے، اور آنکھوں کو گردش دیتا رہتا ہے کہ جو بھینگی ہیں اور ان کا عیب ظاہر ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے ہجو کا ترجمہ بھی پڑھ لیا اور پیج 84 پر۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے جانیں گے۔ خدا حافظ، فی امان۔